السلام علیکم۔ برصغیر میں جہاں جہاں بیرونی قومیں آ کر آباد ہوئیں، وہاں تہذیبی، معاشرتی، سیاسی اور لسانی سطح پر تیزی سے تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ انہی تبدیلیوں کے نتیجے میں یہ زبان جو آج اردو کہلاتی ہے، اپنے ابتدائی دور میں شمال سے جنوب تک پورے برصغیر میں پھیلی اور ہر خطے میں اس پر مقامی بولیوں کے اثرات نمایاں تھے۔ ایک علاقائی نسبت سے یہ زبان مختلف ناموں سے جانی گئی۔ دکن میں یہ دکنی کہلائی، گجرات میں گجری اور دہلی کے گردنواں میں دہلی کے نام سے مشہور ہوئی۔ مختلف ادوار میں اس زبان کو ہندی، ہندوستانی، ریختہ، اردوئے معلّق جیسے نام بھی دیے گئے۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ تاریخ کے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے یہی زبان ایک مکمل اور باقاعدہ ادبی زبان کی صورت اختیار کر گئی اور بالآخر اردو کے نام سے پہچانی جانے لگی۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے شمالی ہند میں اردو زبان و ادب کے آغاز اور ارتقاء کا جائزہ لیا تھا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اردو زبان کا بھی رخ کریں گے۔ یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہونی چاہیے آپ لوگوں کہ اردو زبان صرف شمالی ہند تک محدود نہیں رہی، بلکہ برصغیر کے دور دراز علاقوں میں بھی تیزی سے اپنے حد و حال یہ تشکیل دیتی رہی۔ گجرات اور دکن وہ علاقے ہیں جہاں اردو نے شمالی ہند سے بھی بہت پہلے ادبی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ آج ہم گجرات میں اردو زبان کے فروغ، وہاں کے ادبی ماحول اور چند اہم شعراء کا ذکر کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اردو زبان اس خطے میں کس طرح سے ایک ارتقاء پذیر رہی۔ گجرات میں زبان و ادب۔ مختصر 1315 میں علاؤالدین خلجی نے گجرات فتح کر کے اسے سلطنت دہلی کے زیر انتظام کیا۔ علاؤالدین خلجی نے گجرات کو انتظامی حصوں میں تقسیم کیا اور ہر حصے پر ایک ترک افسر مقرر کیا۔ وہ ترک افسر اپنے خاندانوں کے ساتھ آ کر یہاں گجرات میں آباد ہوئے۔ اس دوران مختلف علاقوں سے جو صوفیاء کرام تھے یا اہل علم و ادب جو تھے وہ بھی یہاں پر آتے رہے۔ ہجرت کا دوسرا واقعہ 1397 میں پیش آیا جب یہ خبر پھیلی کہ امیر تیمور دہلی پر حملہ کرنے والا ہے۔ اس حملے کے نتیجے میں جہاں بہت سے دیگر لوگ ہجرت کر گئے گجرات کی طرف، وہاں خود بادشاہ بھی گجرات کی طرف بھاگ گئے تھے۔ 1401 میں ایک بار پھر دہلی میں امیر تیمور کے حملے کی خبر پھیلی تو لوگوں نے بڑی تعداد میں گجرات اور دکن کی طرف رخ کیا۔ وہاں پر انہوں نے ہجرت کی، دہلی کو انہوں نے چھوڑا۔ تو دہلی پر حملے نے جہاں مرکزی سلطنت کو کمزور کیا، وہاں دیگر کئی صوبے بھی خود مختار ہو گئے، جس میں گجرات بھی شامل تھا۔ گجرات کے حاکم ظفر خان نے مظفر شاہ کے نام سے گجرات میں خود مختار حکومت قائم کی۔ دربار کو سجانے کے لیے اہل علم و فضل کی سرپرستی شروع کی، جس کی وجہ سے بہت سے علماء کرام و صوفیاء کرام جو تھے وہ ہجرت کر کے گجرات کی طرف آئے، کیونکہ گجرات میں جو تھی ان کی سرپرستی ہو رہی تھی، تو یہ لوگ یہاں اسی گجرات میں آئے اور یہاں پر رہائش پذیر ہوئے۔ گجرات میں قدیم اردو کے جو نمونے ملتے ہیں ان میں یا تو صوفیاء کرام کے ملفوظات ہیں جن سے اس زمانے کی عام بول چال کا اندازہ ہوتا ہے، یا پھر شاعری کے وہ نمونے ہیں جو شاہ باجن، قاضی محمود دریائی، شاہ علی جوگام دنی اور خوب محمد چشتی کے قلم سے نکلے۔ انہی شعراء کا ذکر کریں گے، یہ اہم شعراء ہیں۔ تو گجرات کے اہم شعراء کا مختصر تعارف ہمارے پاس آتا ہے شیخ باجن کا۔ شیخ بہاؤالدین باجن نام تھا، باجن تخلص تھا، برہان پور کے رہنے والے تھے۔ شاعری کا موضوع تصوف تھا، موسیقی سے بھی انہیں لگاؤ تھا، اس لیے باجن تخلص رکھا۔ شیخ رحمت اللہ کے مرید تھے۔ خزائن رحمت اللہ کے نام سے ایک فارسی تصنیف لکھی جس میں اپنے پیر و مرشد کے اقوال و ملفوظات جمع کیے، اس میں ان کا اردو کلام بھی موجود ہے۔ شاہ باجن نے اپنی اس زبان کو ہندی کہا ہے اور کہی زبان دہلی، اور اسی کے تحت جو اشعار کہیں وہ سب قدیم اردو کے نمونے ہیں۔ اس کے بعد نام آتا ہے قاضی محمود دریائی۔ گجرات کے رہنے والے تھے، برگزیدہ صوفیاء میں سے تھے۔ گجرات کے خواجہ خضر کہلاتے تھے، صاحب دیوان شاعر تھے۔ ان کی شاعری پر ہندی روایت و مزاج کی گہری چھاپ نظر آتے ہیں۔ قاضی محمود نے اپنے کلام کو مختلف راگ راگنیوں اور سروں کے مطابق ترتیب دیا ہے۔ شاعری کا موضوع عشق ہے، کبھی اس عشق کا اظہار عشق خدا اور عشق رسول کی صورت میں ہوتا ہے تو کبھی مرشد کی عقیدت کی صورت میں۔ شاہ علی محمد جوگام دنی گجرات کے نامور بزرگ تھے، والد شاہ ابراہیم تھے۔ جوگام دنی کا کلام پہلی مرتبہ ان کے ایک مرید ابوالحسن نے مرتب کیا اور اس کا نام جواہر اسرار اللہ رکھا۔ دوسری مرتبہ ان کا کلام انہی کے پوتے سید ابراہیم نے مرتب کیا۔ مشکل پسند شاعر تھے، بات اشاروں کنایوں میں کرتے تھے۔ سارا کلام جو ہے واردات قلبی اور عرفان ذات کے مسائل اور صوفیانہ تجربات پر مشتمل ہے۔ شاعری کا مجموعی مزاج جو ہے وہ ہندی ہے۔ یہ شیخ خوب محمد چشتی صوفی شاعر تھے، گجرات کے رہنے والے تھے، کمال محمد سستانی کے مرید تھے۔ فارسی زبان و بیان پر عبور حاصل تھا۔ اردو مثنوی خوب ترنگ کے نام سے 1578 میں لکھی۔ اسی تصنیف کو سامنے رکھ کر 1591 میں امواج خوبی کے نام سے فارسی میں اس کی شرح۔ خوب ترنگ میں خوب محمد چشتی نے تصوف اور اخلاق کے نکات اور اپنے مرشد کے اقوال نقل کیے ہیں۔
خوب محمد چشتی کے کلام کے مطالعے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ زبان میں اظہار کی روایت اب آگے بڑھ رہی تھی۔ ہندوی روایات پر فارسی کا رنگ و اثر غالب آنے لگا تھا۔ بولی گجرات میں عربی و فارسی الفاظ کا تناسب جو تھا وہ بڑھ گیا تھا۔ 1572 میں اکبر کے فتح گجرات کے بعد یہاں کا تہذیبی اور سیاسی نقشہ تبدیل ہو گیا۔ گجری اردو میں لکھنے والے اہل علم و ادب سرکاری سرپرستی سے محروم ہو گئے اور نقدری کے باعث وہ قریبی ریاستوں کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ دکن کی ریاستیں گجرات کے قریب واقع تھیں، جہاں اس وقت اردو زبان و ادب تیزی سے فروغ پا رہا تھا۔ دکن کے حکمران نہ صرف اردو کر رہے تھے بلکہ خود وہ بھی اسی زبان میں شاعری کرتے تھے۔ اس صورتحال کا نتیجہ یہ نکلا کہ گجرات کے عربی مراکز رفتہ رفتہ ویران ہونے لگے، جبکہ دکن اردو ادب کے اہم مرکز کے طور پر ابھرنے لگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ادب کے حوالے سے گجرات کا جائزہ لیا۔ گجرات میں جو اہم شعراء تھے ہم نے مختصراً ان کا تعارف پیش کیا۔ انشاءاللہ آگے جا کے ہم دکن کا جائزہ لیں گے، دکن میں اردو ادب کی تاریخ کیسے رہی، وہاں پہ مختلف شعراء کون کون اہم شعراء تھے، نمائندہ شعراء کا ذکر کریں گے اور مختصر ان کا بھی تعارف پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔